حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تمام چیزوں کی جڑ ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر کے اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا۔ اکثر اوقات چپ رہا کر کہ بھلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسی سے بھی بچتا رہے کہ اس سے دل مر جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا کہ میری امت کی فقیری یہی ہے۔ مسکینوں سے محبت رکھنا، ان کے پاس اکثر بیٹھتے رہنا اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے اونچے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ رکھ کرنا کہ اس سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ قرابت والوں سے تعلق جوڑنے کی فکر رکھنا، وہ اگرچہ تجھ سے تعلق توڑیں، حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا، وہ کسی کو کڑوی لگے، اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، تجھے اپنی عیب بینی دوسروں کے عیب پر نظر نہ کرنے دے، جس عیب میں خود مبتلا ہو اس میں دوسرے پر غصہ نہ کرنا۔ اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز امور سے بچنا بہتری پرہیزگاری ہے، اور خوش خلقی کے برابر کوئی شرافت نہیں۔